مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ ادام برکات اللہ سنانے لگے، ہمارے ملتان کے علاقے میں جلال پور پیر والا میں ایک بزرگ استاد تھے، حضرت مولانا غلام رسول یا غلام محمد پونٹوی رحمہ اللہ تعالی، کیا نام تھا غلام؟ حضرت مولانا غلام رسول پونٹوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حضرت ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے یعنی سیاہ رنگ تھے، یعنی سیاہی مائل کا رنگ، تو دیہاتی لوگ اب دیہاتی لوگ تو کچھ زیادہ القاب کو نہیں جانتے، تو دیہاتی لوگ ان کو کہتے استاد کاڑا کہتے تھے، استاد کاڑا، یار استاد کاڑا کے نام سے مشہور تھے، استاد کاڑا۔ دیہاتی لوگ تو کچھ زیادہ وہ آداب سے واقف نہیں ہوتے، بس وہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر استادوں کا نام رکھا ہوا استاد کاڑا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، بیٹی بھی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے والد پر گئی ہوئی یاد رکھنا۔ اب عام طور پر تو ظاہر بین ہوتے ہیں نا، ظاہر بین یاد رکھنا، بیاہ شادیوں میں کیا دیتے ہیں وہ ظاہر کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو استاد کاڑا کے نام سے مشہور ان کی ایک بیٹی، وہ بھی اپنے والد کے، وہ بیٹی کے رشتے کے بارے میں پریشان، اب عام کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت ایک حکیم صاحب تھے، جب اللہ والے حضرات ہوتے ہیں بزرگ حضرات، پھر اللہ اپنی رحمت سے ہی بندوبست کرتے ہیں اور اللہ پاک اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب تھے، ان کا نام تھا علامہ تعلق کے نام سے مشہور تھے، بعد میں علامہ تعلق کے نام سے تھے حکیم۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ کہنے لگے کہ استادوں کی بیٹی سے میں رشتہ کروں گا، استادوں کی بیٹی بالکل ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل بیچاری اپنے والد کے اوپر گئی ہوئی بالکل ہے۔ اب میں خیال کیا کہنے لگے کہ یہ فرمائیے استادوں کی بیٹی تو ایسی ہے کہ ان کے اوپر تو بالکل کسی کی نظر تک نہیں پڑی ہوگی، ہاں ان کی طرف تو کسی کا دھیان نہیں کیا ہوگا، یہ تو اتنی بالکل پاک اور صاف یاد رہا، ان کا اپنا اللہ ہے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے، وہ تو سب گھروں میں اللہ نے نیک مائیں بہنیں بیٹیاں رکھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، سب بڑی بڑی نیک خواتین الحمدللہ، لیکن ان کو یہ خیال نہیں سوچنے کا زاویہ دیکھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ استادوں کی بیٹی تو ایسی ہے، ان کے اوپر تو کسی کی بھی نظر نہیں گئی ہوگی، اگر کسی کا دھیان تک نہیں گیا ہوگا، میں ان سے کروں گا۔ پھر ان سے انہوں نے نکاح کیا الحمدللہ، اور پھر اللہ نے برکت عطا فرمائی الحمدللہ۔ یہ ظاہری چیزیں یہ سب عارضی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑا کریں نہ ہم، بس یہ سوچے کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ بس یہ ہے۔ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ بیاہ شادی میں بھی بس نیت یہ ہو قدردانی کیا رکھنا، ہاں کوئی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے گھر والی کمزور ہو فکر نہ کریں، آگے ہاں کل یہی جنت کے حوروں کی سردار ہوگی، اگلا ہاں اللہ بتیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہے پہلے دن اب بھی خیر ہے الحمدللہ، شرفاء کے اندر اب بھی یہی طریقہ الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے، بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے، ہاں اب عام طور پر تو ظاہر بین ہوتے ہیں نا، ظاہر بین یاد رکھنا، بیاہ شادیوں میں کیا دیتے ہیں وہ ظاہر کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حالانکہ حدیث شریف میں بھی یہی ہے۔ چلو یہ ظاہری چیزیں مل جائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو تو سب سے بڑھ کر چیز وہ دینداری ہے الحمدللہ، یہ ہے زیادہ نہ پڑا کریں ان چیزوں کے پیچھے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک جگہ وہاں پر مجھے میں بات چیت کے لیے جا رہا، جلسے میں جا رہا، راستے مجھے ساتھی بتلانے لگے ایک علاقے میں وہاں پر رشتہ طے ہو گئے اور پھر آپس میں ان کا اختلاف ہوا، لڑکی والے کہنے لگے کہ ہم مہران گاڑی دیں گے، مہران گاڑی، اور لڑکے والے کہنے لگے نہیں ہم نے ٹوڑی لینی ہے، ٹوڑی برابر ٹیڑھی یار یہ لے ٹوڑی کار لینی ہے۔ اس پر ان کا جھگڑا شروع ہو گیا، کوئی ہوش سے کام لو کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، یہ ہے اس پر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور وہ بات چیت ختم ہو گیا،
خدا خیر کرے. یہ بھائی فاروق صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہمارے میواتی میں پہلے سادگی ہوتی تھی، یہ کوئی تھوڑی بہت زمینیں فروخت ہوئی اب ان کے پیر نہیں لگتے نیچے آگ لگانا. اللہ تعالیٰ اپنی میں سب پریشانی آگ لگانا. میں یہاں لاہور شہر کے درمیان میں رہتا ہوں، کتنے پریشان حال لوگ آتے ہیں، کتنے پریشان حال لوگ بیچارے بچوں کے بارے میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ مال آپ نے قبر میں لے کے جانا ہے رہنا ہے. میں نے باہر ملکوں میں بادشاہوں کے محل بھی دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سنے پڑے ہوئے. یہ مقبرہ جہانگیر دیکھا نا یہاں پر، یہ پورے بڑے صغیر کے حکمران تھے، وہ بیچارے سو رہے ہیں قبر میں. اللہ تعالیٰ اپنی میں نہ پڑا کرے ان چیزوں کے پیچھے. اللہ تعالیٰ بیٹی مل گئی، سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے. ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. اللہ تعالیٰ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اللہ بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بن جاتے ہیں. کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی. اللہ نے پچھلے ہفتے میرے بیٹے کا بیٹا ہوا تو مجھے وہ ساتھی کہنے لگے اب تو آپ دادا بن گئے، دادا بن گئے. نانا تو پہلے بھی تھا الحمدللہ، نواسی پہلے موجود الحمدللہ. اب اللہ نے پوتا بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی دیکھتے ہی رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ ظاہری شکلیں یہ سب عارضی ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہمارے ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس دو خواتین آئیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں. سر پر کوئی چادر بھی نہیں تھی، کوئی دوپٹہ بھی نہیں تھا. تو حضرت فرمائے لگے کوئی چادر لے لے، چلو میں بات سن لیتا ہوں. تو وہ کہنے لگی ہمارے پاس تو کوئی چادر نہیں ہے. تو حضرت نے پھر اپنا رومال ذرا آگے کر لیا اور پھر حضرت نے سر جھکا کر حضرت نے ان کی بات سن لی. کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہی تھی، کوئی دینی مسئلہ پوچھ رہی. تو حضرت نے مسئلہ بتلا دیا اور بعد میں حضرت فرمائے لگے دیکھو ان کا ظاہر کیسا ہے لیکن ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ہے، تبھی تو یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. یا میں جہاد میں بیٹھا ہوا، جہاد میں وہاں کچھ بچیاں، کوئی خواتین، وہ جو مسافر حضرات ہیں ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے. ایک خاتون وہ کھانا دینے کے لیے آئی اور پھر کوئی مسئلہ پوچھ رہی، کوئی بات انہوں نے پوچھی. میں نے سر جھکا کر بات کر لی. میں نے بس ویسے ہی سرسری سے طور پر کہہ دیا کہ نماز پڑھ لیا کرے. وہ کہنے لگی میں تو پہلے سے 5 وقت کی نماز کی پابند ہوں، پہلے سے 5 وقت کی. میں کہہ رہی اللہ تعالیٰ نے سب بیٹیوں میں رکھا ہوتا ہے الحمدللہ. کسی کے ظاہر کو دیکھ کر نہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہر مسلمان کے سینے میں لان رکھا ہوتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر جگہ موجود. یہ کون سی چیز یہاں پر لے کر آئی آپ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت لے کر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ صبر مان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. ہوا سے ظاہری اعضاء کو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو تصور سے باہر ہیں.